بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا دارالامتحان ہے اور امتحان کے دوران انسان کو امن، چین اور سکون کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں انسان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں ان میں سر فہرست گھبراہٹ اور غم ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ رب کائنات نے ایک سوال کا جواب دیا کہ کیا جنت میں جنتیوں کو کسی قسم کا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی گھبراہٹ ہوگی؟ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء اور اس سورہ مبارکہ کی 130 آیت مبارکہ۔ رب کائنات نے تذکرہ فرمایا پچھلی آیت کے موضوع کو ہی، بلکہ پچھلی آیات کے موضوع کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے جنتیوں کا اللہ فرماتے ہیں لا یحزنہم، ان کو غمزدہ نہیں کر سکے گی، الفزع گھبراہٹ، الاکبر سب سے بڑی، وتتلقاہم اور فرشتے اور ملاقات کریں گے ان سے، الملائکۃ فرشتے، ھذا یہ، یومکم تمہارا دن ہے، الذی وہ، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ کیے گئے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غمزدہ نہیں کر سکے گی اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفزع الاکبر، اس سے مراد، بڑی گھبراہٹ سے مراد موت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ امام عطا، ان کے نزدیک جب سور پھونکا جائے گا وہ گھبراہٹ ہوگی، اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس، امام ابن جریر وغیرہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ چونکہ جنتیوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم نہیں ہوگا لہٰذا ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور یہی بات امام سعید بن جبیر بن جریج کے حوالے سے نقل کی امام صاحب نے۔ امام ابو بکر الحذلی
ان کا قول نقل فرمائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا تو پھر ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو بات ہے کہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آج تم وہ چیز دیکھو گے جو تمہیں یقینی طور پر خوش کر دے گی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی متقدمین میں سے، جبکہ متاخرین میں سے ابن عاشور وغیرہ نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ یہاں پر جب تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو ایمان والے اس وقت گھبرائیں گے نہیں۔ سورۃ النمل آگے آ رہی ہے، 87ویں آیت مبارکہ ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر آگے آ رہی ہے، اس کی 11ویں آیت مبارکہ ہے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہر طرف گھبراہٹ کا دورہ ہوگا تو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ایمان والوں کو ثابت قدمی اور سکون قلب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر چونکہ فرشتوں کو اس بات کا علم ہے، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے کس انداز سے رب کائنات کی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مار دیا، میں کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے فرشتے قیامت والے دن ان کا استقبال کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے، اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ رب کائنات اپنی اطاعت کرنے والوں کو بے مثال اجر سے نوازیں گے۔ آج وہ دن تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر السعدی، تحریر و تنویر ابن عاشور کی، پھر امام بغوی، امام زمخشری، قرطبی، امام نصفی، امام خازن، امام شوکانی وغیرہ انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کا۔ اسی مناسبت سے پھر اہل علم 3 آیات مبارکات نقل فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہ لوگ جن نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ دنیا میں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، جنت کی خوشخبری لو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بخشنے والے، رحم کھانے والے اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ یہ سورہ فصلت 30، 31 اور 32 آیت مبارکہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کو واحد و تفسیر میں اس انداز سے لیا گیا کہ اہل سعادت انہیں قیامت کا دن پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حالت اس طالب علم کی طرح ہوگی جس نے خوب ڈٹ کر محنت کی اور پوری توجہ کے ساتھ امتحان دیا، اور
نتائج کا اعلان جب ہونے والا ہو تو تمام طلباء پریشان ہو، لیکن وہ طالب علم نہ صرف یہ کہ پریشان نہ ہو بلکہ الٹا وہ پرجوش ہو کہ آج میری محنت کو پھل لگنے والا ہے، آج مجھے میری محنت کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہی کہ ہم اس وقت دارالامتحان میں ہیں، آج ابھی اور اسی وقت سے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی اس قابل ہے کہ ہم قیامت کے روز گھبراہٹ سے بچ سکیں۔ اگر قابل ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ اس کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے ہر فورم پر نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں فرقہ واریت سے بالا تر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے بہترین رہنمائی ملے گی۔ 4000 سے زائد ویڈیوز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات ضرور بتائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔